السلام علیکم دوستو، قیامت یعنی دنیا و کائنات کا پوری طرح سے فنا ہو جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہا، یہاں تک کہ معاہدین اور اس دنیا سے محبت کرنے والے اور کسی خدا کو بھی نہ ماننے والے یہ بات جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ایک دن دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ یہ سب سائنسی طور پر پیش گوئی کر کے ہی کیوں نہ مانتے ہوں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے پر قیامت آئے گی اور زمین ختم ہو جائے گی، لیکن اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ دنیا میں آنے والی اس قیامت سے بچاؤ ناممکن ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اور دیگر آسمانی مذاہب جیسا کہ عیسائی اور یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آئے گی اور سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور پھر سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی آمد سے متعلق کون کون سی پیشن گوئیاں فرما رکھی ہیں، اور ان پیشن گوئیوں سے قیامت کی علامات سے پہلے آنے والا آخری رمضان کس طرح اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس رمضان میں ایسی کون کون سی نشانیوں کا ظہور ہوگا جس سے دنیا کو کوئی فرد نہیں بچ سکے گا، اور ان نشانیوں سے پوری دنیا میں لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس آخری رمضان کی تمام تر علامات پوری ہونے کے بعد دنیا میں کیا کچھ ظہور پذیر ہوگا اور دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی وضاحت بھی کریں گے کہ ان علامات کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ایک سال کا رزق محفوظ جگہ پر ذخیرہ کرنے کا حکم کیوں دیا۔ پیارے دوستو، اگر ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق احادیث کو خوب اچھی طرح سے جانچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علامات قیامت تین طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے بہت عرصہ پہلے ظہور پذیر ہوں گی، اور کچھ وہ علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ظہور ہوں گی جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی علامات ہیں جو بہت ہی بڑی بڑی علامات ہوں گی جن میں سے قیامت کا وقت نہایت نزدیک آ جائے گا، انہیں علامات کبریٰ کہا جائے گا۔ علامات صغریٰ میں سے وہ آخری علامات ہیں جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ علامات صغریٰ میں آخری علامات یعنی آخری رمضان اور اس قدر خوفناک ہوگا کہ پوری دنیا دہل کے رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، اور تبھی آخری علامات یعنی کہ اس آخری رمضان کا ظہور ہوگا، جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ اس سلسلے میں نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ایک سال پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بہت بڑی نشانیاں لیے ہوگا، اور اس آخری رمضان میں ایک بے حد خوفناک اور ہیبت ناک آواز دنیا بھر کے لوگ سنیں گے، اور سب اس آواز کا اثر الگ الگ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر 70,000 افراد بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس آواز کی ہیبت سے 70,000 افراد اندھے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی آواز کی وجہ سے 70,000 افراد اپنی سماعت کھو دیں گے اور بہرے ہو جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی کنواریت زائل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد سورج گرہن ہوگا۔ اور جب اس علامات کو پاؤ تو اپنے اپنے گھروں میں ایک سال کا رزق اکٹھا کر کے ذخیرہ کر لینا۔ اس رمضان کے بعد دنیا بھر میں جنگ و جدل اپنی انتہا پر پہنچ جائے گی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے مہینے کے کس حصے میں آئے گی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جمعے کی رات ہوگی اور نصف رمضان ہوگا۔ جب یہ آواز سنی جائے گی، اس آواز کے ظاہر ہونے کے بعد اور لوگوں کے سننے کے بعد کچھ دن میں ہی رمضان کے مہینے میں ہی سورج گرہن ہوگا۔ اس سورج گرہن کے بعد آسمان ستون کی طرح ایک نہایت روشن چیز ظاہر کرے گا، لیکن نہ تو اس روشنی ماخذ کا پتہ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی اس ہیبت ناک آواز کے بارے میں انسان جان سکیں گے کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس علامت کے بعد ملک شام میں شدید خون ریزی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے۔ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکل آئیں گے تو پھر میری اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا جو تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین سے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور بلند آواز سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، وہی شخص اس آواز کی ہیبت سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اس آخری رمضان میں سنے جانے